ایک سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ عورت کی آواز باہر تک نہ جائے یا غیر محرموں تک نہ جائے، یا عورت کی آواز مطلقاً جائز ہے کہ وہ کسی سے بھی اپنی بات کر سکتی ہے، بیان کر سکتی ہے، نعت پڑھ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے اس سلسلے میں، پہلی بات، عورت کی آواز کے عورت ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور صحیح اور اصح قول یہ ہے کہ عورت کی آواز عورت نہیں ہے، یعنی ستر عورت میں داخل نہیں ہے۔ یعنی ستر عورت ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ جیسے عورت سے بھی چھپانا فرض ہے، ویسے ہی عورت کی آواز بھی اس درجے کی عورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی بات نہ کرے، خواہ وہ عورت سے ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوارض کی وجہ سے بعض امور جائز ہوتے ہیں، لیکن کچھ عوارض ایسے پیش آ جاتے ہیں، اسباب جس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں فقہ کے معروف قول کی وجہ سے کہ فتنے کے اندیشے کی وجہ سے بعض چیزیں جائز ہونے کے باوجود بھی ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے عورت کی آواز سے بھی چونکہ فتنے اور شہوت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو عورت اپنے آواز کو پردے میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز سطر کے درجے میں نہ مانے، لیکن پردے کے درجے میں مانے۔ پردے کے درجے میں یعنی جس طرح اجنبی اور غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی ہیں، ویسے ہی اجنبی اور غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی آواز بھی نہ نکالے، اور اگر چہرہ دکھاتی ہیں ضرورت کی وجہ سے تو ویسے ہی بات کرنا ہے تو ضرورت کی وجہ سے، تو یہ درجہ رہے گا کہ عورت کی آواز اگرچہ کہ سطر کے حکم میں نہیں ہے، لیکن عورت کی آواز پردے کے حکم میں ہے۔ اور بعض فقہا نے یہاں تک کہا ہے کہ عورت کی آواز سطر کے حکم میں ہے، جیسے بدن کا پورا حصہ چھپا رہنا ضروری ہے عورت کا، ویسے ہی عورت کی آواز بھی چھپی رہنا ضروری ہے۔ اگرچہ کہ آواز پر کوئی پردہ کپڑا ڈالا نہیں جا سکتا کہ آواز کسی کو نہ دکھے، کیونکہ آواز دکھنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، گفتگو اور کلام والی چیز ہوتی ہے آواز۔ لیکن جس طرح جسم کے کسی حصے کو دیکھنے سے بھی آدمی کے اندر شہوت بھڑکتی ہے، عشق پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی عورت کی سریلی آواز سننے سے بھی بعض مرتبہ عشق پیدا ہو جاتا ہے، شہوت بھڑک جاتی ہے، آواز سے بھی میلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، آدمی کے دل میں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے بعض فقہا نے اسے عورت کی آواز کو سطر کے درجے میں مانا ہے کہ حتی الامکان وہ چھپانے کی کوشش کرے۔ اور دلیل کیا دی ہے ان حضرات نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت حدیث نمبر 1173۔ اس میں عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، پردے میں رہنے کی چیز اپنے بدن کے ساتھ بھی، اپنے آواز کے ساتھ بھی، مطلقاً آپ نے فرمایا۔ تو اس لحاظ سے جس طرح بدن کو چھپانا ہے ویسے آواز کو بھی چھپانا ہے، بدن کا پردہ ہے تو آواز کا بھی پردہ رہے گا۔ دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جو اس سے یقیناً ہو کے رہے گا، چنانچہ آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا، زبان کا زنا ہے باتیں کرنا، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، زبان کا زنا ہے باتیں کرنا، نفس اور خواہش تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا گفتگو بھی کبھی زنا ہو جاتی ہے، وہ کہاں جہاں غیر ضروری طور پر غیر محرم مردوں کے سامنے بات کرنا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا گفتگو یعنی آواز بھی پردے میں شمار ہوتی ہے۔ تیسری دلیل حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے تسبیح ہے، عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یعنی نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے سے کوئی گزر رہا ہو یا نماز پڑھ رہے ہوں امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہو تو ایسے موقع پر یاد دلانے کے لیے پیچھے مصلی سبحان اللہ کہے گا، اور پیچھے اگر مقتدیہ ہو وہ سبحان اللہ نہیں کہے گی بلکہ تالی بجائے گی، اپنی آواز نہیں نکالے گی۔ ایسے ہی سامنے سے کوئی گزر رہا ہو اسے روکنے کے لیے مرد سبحان اللہ کہے گا،
تاکہ آواز سن کر وہ چونک جائے کہ یہاں نماز ہو رہی ہے۔ عورت کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہو تو وہ آواز نہیں نکالے گی بلکہ تالی بجائے گی۔ اپنی آواز سے مرد مائل ہو سکتا ہے لیکن تالی کی آواز سے مرد میں میلان پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آواز نکالنے کا حکم نہیں دیا بلکہ تالی بجانے کا حکم دیا، چونکہ اس کی اور آواز بھی پردہ ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری دلیل یہ ہے، چوتھی دلیل، کہ عورت کے لیے جمعہ کا خطبہ دینا، عیدین کا خطبہ دینا، نماز استسقاء کا خطبہ دینا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اذان دینا جائز نہیں ہے، جہری نمازوں کی امامت کرنا جائز نہیں ہے جس میں مرد بھی شامل ہوں، اور ایسے ہی تلبیہ زور سے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں عورت نہ ہی صفا مروہ پر چڑھے گی اور نہ ہی تلبیہ بلند آواز سے کہی، وَلَا تَرْفَعُوا صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ، بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہے گی۔ علامہ عینی بھی فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَإِنَّمَا عَلَيْهَا أَن تَسْمَعَ نَفْسَهَا، عورت کے سلسلے میں اجماع ہے کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہے گی بلکہ اس پر ضروری ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ خود کو سنائی دے۔ اور ایسے ہی پانچویں دلیل یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہونے سے متعلق وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ عورتیں ایسے زور سے پیر مار کر نہ چلیں جس سے ان کے پیروں میں پہنے ہوئے زیور کی آواز آئے، پائل کی آواز آئے۔ اب یہاں پر دیکھیں پیروں میں پہنا جانے والا پائل وہ عورت کے پیر کا حصہ نہیں ہے بلکہ باہر سے اسے پہنایا گیا ہے۔ جس طرح پیر کی انگلیاں ہوتی ہیں، پیر کا ٹخنا ہوتا ہے، اس درجے کی چیز نہیں ہے، اسے کھول کر نکالا جا سکتا ہے لیکن ٹخنے کو، انگلیوں کو نکالا نہیں جا سکتا۔ تو باہر سے جوڑی ہوئی چیز ہے، پھر بھی اس کی آواز بھی نکالنے سے منع کیا گیا، تو پھر عورت کے گلے سے نکلنے والی آواز تو اس کے جسم کا حصہ ہے۔ تو پیر کے پائل کی آواز سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس کی آواز ظاہر کرنے سے منع کیا گیا، تو عورت کے گلے کی آواز سے تو بدرجہ اولیٰ فتنہ ہو سکتا ہے تو اس سے بدرجہ اولیٰ منع کیا جائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کی زینت کی جگہ جو زیور ہے، یعنی پائل وغیرہ، چین پیروں میں پہنے جانے والی، اس کی آواز ظاہر نہیں کرنا ہے۔ تو زینت کی چیزوں میں سے عورت کی آواز بھی زینت کی چیز۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اگر عمدہ طریقے سے بہترین انداز سے نعت اور قرات کرتا ہے تو لوگوں کا دل مرد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ عورتیں اگر بہترین انداز سے پڑھتی ہوں یا باتیں کرتی ہوں تو مردوں کا دل بدرجہ اولیٰ ان کی طرف مائل ہوگا۔ تو ان سب چیزوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ زیور کو جس طرح چھپانا ہے، یعنی زیور کی آواز کو جس طرح چھپانا ہے ویسے اپنے گلے کی آواز کو بھی بدرجہ اولیٰ چھپانا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ایک موقع سے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی آواز میں نرمی اور لچک پیدا نہ کریں۔ جب آواز میں لچک پیدا نہیں کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے، تو اصل چھپانے کا مدار ہوا کہ فتنے کا اندیشہ۔ عورت بات نہیں کرنا ہے، کیوں؟ فتنے کا اندیشہ ہے کہ تمہاری آواز سن کر، خوبصورت آواز سے بھی کسی کے دل میں برے خیالات پیدا نہ ہو جائیں۔ لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہو وہاں بے تکلف عورت بات کر سکتی ہے۔ چنانچہ کسی عورت سے بات کرنا ہو بالکل بات کر سکتی ہے، عورت کسی مرد سے ضرورت کی وجہ سے بات کرنا ہو بالکل کر سکتی ہے، ڈاکٹر سے بات کرنا ہو، تجارت ہے تو گاہک سے بات کرنا ہو پردے کی حالت میں رہ کر بالکل کر سکتی ہے، یا پردے کی حالت میں اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا ہو بالکل کر سکتی ہے۔ ہنسی مذاق بے تکلفی کی اجازت نہیں ہے، یا بوقت ضرورت کوئی مسئلہ بتانا ہو، کسی کو حدیث بتانا ہو تو بھی عورت کر سکتی ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام آتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابیات سے حدیثیں سنا کرتے تھے، مسائل معلوم کیا کرتے تھے اور وہ بیان کیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا عورت کی آواز اس کا سطر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عورت کی آواز فتنہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ان فقہاء اکرام نے کہا کہ عورت کی آواز پردہ ہونے کی وجہ سے اسے غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بن نوریہ ٹاؤن کا بھی فتویٰ ہے کہ عورت کے سلسلے میں کہ کیا عورتیں نعت پڑھ کر ویڈیو پر اپلوڈ کر سکتی ہیں؟ عورتیں قرات کر کے قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کو ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ غیر محرم مردوں سے ضرورت اور مجبوری کی صورت میں بات کرنا تو جائز ہے، لیکن ہے کہ اپنی آواز کو پرکشش نہ بنائے، نرم لہجے سے بات نہ کرے بلکہ سخت لہجہ اپنائے تاکہ
سامنے والے کے ذہن میں برے خیالات نہ ہو اور مختصر بات کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں ازواج مطہرات کو بھی یہی حکم دیا گیا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ تو یہ ہرگز نہ سوچا جائے کہ اگر ہم سختی سے بات کریں گے تو مرد کی دل شکنی ہو جائے گی، وہ کیا سمجھے گا۔ دل شکنی سے زیادہ دین شکنی کی فکر کریں کہ سامنے والے کا دل رکھنے سے بھی زیادہ دین رکھنے کی کوشش کریں، کہ ہمیں حکم ہی دیا گیا ہے کہ ہم سادے سیدھے لہجے میں بات کریں، نرم لہجے میں بات نہ کریں۔ چنانچہ اب اگر عورتیں نعت پڑھتی ہوں، ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں، ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں قرات کے ساتھ اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا ضرورت کے عورت کا ویڈیو بنانا، اور جب کہ وہ بن سور کر ہو، خوبصورت ہو، میک اپ کر کے آئی ہو اور اس کے چہرہ بھی دکھ رہا ہو، ہاتھ پیر بھی دکھ رہے ہوں، جبکہ ان اعضاء کا دکھانا نامحرم مردوں سے واجب ہے، کھولنا جائز نہیں ہے، اور پھر قرآن کو بہانہ بنا کر، نعت کو بہانہ بنا کر ویڈیو میں آ جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے، کیونکہ یہاں پر ویڈیو میں آنے کی کوئی دینی اور شرعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو قرات یہ کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے بہت سے قراء اکرام پہلے سے موجود ہیں، جو نعت یہ پڑھنا چاہتی ہیں وہی نعتیں ہزاروں نعت خواں پہلے سے پڑھ چکے ہیں، ان کے نعت پڑھ کر ویڈیو میں اپلوڈ کرنے کی کوئی حاجت شدیدہ نہیں ہے۔ یہ اس کے بغیر قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر نبی کی نعتیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ ویڈیو مرد بھی دیکھتے ہیں، تو اب اگر عورت بن سور کر خوبصورت بن کے میک اپ کر کے آ کے نعت پڑھ رہی ہو تو مرد وہ ویڈیو دیکھیں گے، اور ویڈیو دیکھنے کا ذریعہ عورتیں بنی ہیں، تو جو چیز دیکھنا گناہ ہے اس دیکھنے کا سبب بننا بھی گناہ ہوگا، اس واسطے نعت اور قرات کی ویڈیو اور نظموں کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ نعتیں اور نظمیں جب مرد بھی سنتے ہیں، اور نامحرم عورتوں کے لیے مردوں کو خود نعتیں اور نظمیں سنانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی ویڈیو میں دیکھنا تو دور کی بات، سامنے مردوں کا مجمع لگا ہے اور ہم پردے کے پیچھے سے نعتیں پڑھ رہے ہیں، نظمیں پڑھ رہے ہیں، تو اپنی آواز کو سریلی بنا کر کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ ہم مردوں کو سنائیں؟ جیسے آف لائن سنانا جائز نہیں ہوگا صرف مردوں کو، ویسے ہی آن لائن سنانا بھی ناجائز ہوگا۔ البتہ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ مسائل اور حدیثیں اور قرآن مجید کی تفسیر کہ وہ عورتیں بیان کرنا ہی ضروری ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوگا تو بیان نہیں کر سکتے۔ بہت سے مرد ہیں جو مسائل بیان کر رہے ہیں، فتاویٰ دے رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی شدید مجبوری نہیں آ گئی کہ اب عورتوں کو میدان میں آنا پڑے گا، اور بلا ضرورت عورت کی آواز مردوں کو سننا یا سنانا درست نہیں ہے۔ اور نعت اور نظم میں چونکہ بھدی آواز نہیں ہوتی ہے، اور کوشش کر کے عورت کی آواز کو نرم بنایا جاتا ہے، لچکیلی بنایا جاتا ہے، پرکشش بنایا جاتا ہے، تو لا محالہ اس سے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ آیت کے حکم کے خلاف ہوا کہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں، اور آیت کے حکم کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی پرکشش اور نرم آواز پیدا کرنے سے بھی گناہ لازم آتا ہے، اور اگر اس میں نعت وغیرہ میں میوزک شامل ہو جائے تو مزید اس میں قباحت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ عورتوں کو ہو یا لڑکیوں کو ہو جو بالغ ہو چکی ہیں، نعت کی شکل میں، نظم کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، کسی اور شکل میں ویڈیو اپلوڈ کر کے، ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنا ناجائز اور حرام ہوگا اس فتوے کی روشنی سے۔